ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ او لوگوں، او کرسمس کا تہوار منانے والوں، اگر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو پہلے آدم علیہ السلام کو سمجھنا ہوگا۔ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اسی لیے اگر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو پہلے آدم علیہ السلام کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ آپ غور کیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ کیا سے؟ اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ غور کیجئے، سوچئے، جب اللہ تعالیٰ آدم کو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ میرے باپ، آج آپ کو کتنے مسلمان مل جائیں گے، کتنے نوجوان لڑکے آپ کو مل جائیں گے جو سوشل میڈیا کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر اسٹیٹس ڈال رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کرسمس کی مبارکبادی دے کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے عیسائی بھائی جو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے معلوم کیا؟ کیا کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کرسمس کا تہوار کیوں مناتے ہیں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، یعنی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ لیکن ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن آپ ان عیسائی بھائیوں سے جا کر کے پوچھو کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہو، تو وہ جواب دے گا کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں عیسیٰ بنا کر کے بھیجا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا، یعنی 25 دسمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا، اور یہ اتنی بڑی گالی اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ شراب پینے والا، چوری کرنے والا، قتل کرنے والا، زنا کرنے والا اتنا بڑا پاپ نہیں کرتا ہے جتنا بڑا پاپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کو بیٹا بنانے والا انسان کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ اخلاص میں ہمیں یہ عقیدہ سکھایا ہے، ہمیں یہ بتلا دیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی، آپ یہ اعلان کر دیجئے، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ آج ہمارے یہاں 4 سال کے 5 سال کے بچوں کو بھی سورہ اخلاص یاد ہوگا، 4 سال 5 سال کے بچوں کو بھی سورہ اخلاص یاد ہوگا، اور جو سورہ اخلاص کا مطلب سمجھے گا، جو سورہ اخلاص کا معنی سمجھے گا، وہ قیامت کی صبح تک کرسمس کی مبارکباد نہیں دے سکتا ہے۔ جو بچپن سے پڑھتے چلا آتا ہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، رب کعبہ کی قسم، وہ قیامت کی صبح تک کرسمس کی مبارکباد نہیں دے سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر وہ کرسمس کی مبارکباد قیامت کی صبح تک نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن آج کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے جو کرسمس کی مبارکبادی دے رہے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا، اے لوگوں تم کتنے بڑے ناداں ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانا شروع کر دیا۔ یہ آسمان پھٹ جائے، یہ زمین پھٹ جائے، یہ بڑے بڑے پہاڑ گر جائے، اتنی بڑی بات نہیں ہوگی جتنی خطرناک بات تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو کہ رحمان نے اپنا بیٹا کسی کو بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اللہ کے دربار میں آئیں گے، قارون بھی آئے گا، نمرود بھی آئے گا، ہٹلر بھی آئے گا، ہندوستان پر حکومت کرنے والے لوگ بھی آئیں گے۔
اور وہ لوگ بھی آئیں گے جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے ہو. اور وہ لوگ بھی آئے گا جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کا اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا, ان کا پاور کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ لوگ بھی کل قیامت کے دن آئیں گے اور آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے بندے بن کر کے آئے گا. نمرود بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا, فرعون بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا, قارون بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا. ہندوستان پر حکومت کرنے والے لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا. لوگوں پر اتیاچار کرنے والے حاکم اور بادشاہ اور منسٹر بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا. جب سارے کے سارے لوگ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا, تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دینا یہ دنیا کا بہت بڑا پاپ